ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں، جن کی آوازیں صدیوں تک گونجتی ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی جس کی سرحدیں پوری دھرتی پر پھیلی ہوئی تھیں، اور اس سلطنت میں شامل تھے جنات، کالے دیوتا اور بھینکر قسم کے جنگلی جانور۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس زمین پر کچھ نہیں تھا، تب کالے دیوتا، جنات اور کالی آتماؤں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، اور زمین اس وقت بالکل خاموش تھی۔ مگر یہ خاموش نہیں تھی، کیونکہ اس زمین نے انسان سے پہلے بھی بہت کچھ دیکھا تھا، بہت کچھ سہا تھا۔ ایک وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا نام تک وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت زمین پر انہی جنات کا بسیرا تھا۔ آگ سے بنی ہوئی یہ مخلوق ہوا کی طرح تیز اور طاقت میں انسان سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ پہاڑوں میں بستے، جنگلوں میں راج کرتے اور سمندروں کے کنارے اپنی دنیا بناتے تھے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے طاقت بڑھی ویسے ویسے دلوں میں غرور پیدا ہوا۔ ایک جن دوسرے جن کا دشمن بن گیا، خون بہنے لگا، زمین پر پہلی بار فساد کی چیخ سنی گئی۔ زمین کے اس حصے پر اب میرا قبیلہ آباد ہوگا۔ حد میں رہو، ورنہ وہ جنگ ہوگی جو آسمان نے بھی نہیں دیکھی۔ یہ وادیاں ہماری ہیں، یہاں کا قانون صرف طاقت ہے۔ تو پھر جو طاقتور ہے حکمرانی اسی کی ہوگی۔ جہاں تک نظر جاتی ہے یہ سب ہمارا ہے، اور کوئی دوسرا یہاں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے قبیلے اب مشرق سے مغرب تک پھیل چکے ہیں، مگر یاد رکھنا، جتنے زیادہ سر ہوں گے اتنے ہی زیادہ جھگڑے ہوں گے۔ یہ زمین میری ہے، یہاں میرے سوا کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ۔ جس زمین کو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ قبرستان بن گئی۔ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ اسی دور میں جنات میں ایک ایسا بھی تھا جو سب سے الگ تھا، زیادہ عبادت گزار، زیادہ جھکنے والا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ وہ اتنا عبادت میں ڈوبا رہتا کہ فرشتوں کی مجلس تک پہنچ گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ غرور عبادت کو بھی راکھ بنا دیتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور زمین پر ایک اور حیرت انگیز دور آیا۔ زمین نے ایسے جانور دیکھے جن جیسے نہ پہلے کبھی تھے نہ بعد میں ہوئے۔ وہ اتنے بڑے جانور تھے کہ جب چلتے تھے زمین کانپتی تھی، اور جب دہاڑتے تھے تو پہاڑوں میں آوازیں دور تک سنائی دیتی تھی۔ یہ تھے ڈائناسورز۔ وہ عقل نہیں رکھتے تھے، نہ اختیار، صرف قدرت کی ایک تخلیق تھے۔ صدیوں تک یہ دیو ہیکل جانور زمین پر چھائے رہے، انہی کا بسیرا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ آسمان کا نظام بدلا، زمین لرز اٹھی، آگ ابل پڑی، اور ایک عظیم تباہی نے اس پورے دور کو مٹا دیا۔ ڈائناسورز جو اتنے بڑی قد و قامت رکھتے تھے، ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو گئے، اور کچھ اس طرح زمین ایک بار پھر خالی ہو چکی تھی۔ اسی دوران جنات کا فساد بھی حد سے بڑھ چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے نازل ہوئے، فاسد جنات کو شکست دی گئی، کچھ جنات ویران جزیروں میں پھینک دیے گئے، اور زمین کو ایک نئی شروعات کے لیے صاف کر دیا گیا۔ اب زمین خاموش تھی، لیکن اسی خاموشی میں ایک بڑے فیصلے کی گونج اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تب فرشتے اس بات کو سن کر چونک اٹھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ایسی مخلوق زمین پر بنائے گا جو ہمیشہ فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال انہوں نے جنات کے انجام کو دیکھ کر کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا،
میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایسی مٹی لی گئی اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب روح پھونکی گئی تو آدم نے اپنی آنکھیں کھولی اور کائنات میں پہلا انسان وجود میں آیا۔ اس طرح فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب جھک گئے سوائے ایک کے، وہی ابلیس کے جو کبھی عبادت گزار ہوا کرتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ یہی غرور اس کی بربادی بن گیا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ابلیس نے بدلے میں قسم کھائی، میں تیرے انسان کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور یوں انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ یہ زمین جنات کا انجام دیکھ چکی تھی، ڈائناسورز کی تباہی دیکھ چکی تھی، اور اب انسان کو آزما رہی تھی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انسان کتنا طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی خلافت کا حق ادا کر پائے گا۔